بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی این سٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، ایک بہت ہی پرانے وقت کی بات ہے۔ ایک بہت ہی دور کی سلطنت میں ایک بادشاہ اور ملکہ رہتے تھے، جن کے پاس دنیا جہان کی سب نعمتیں تھیں سوائے اولاد کے، اور ملکہ ہر دن صرف اولاد کے لیے دعائیں کرتی رہتی تھی۔ ایک روز شاہی باورچی خانے میں مختلف طرح کی مچھلیاں لائی گئیں۔ ان میں سے ایک مچھلی انتہائی خوبصورت اور چمکیلی نظر آ رہی تھی۔ باورچی اس مچھلی کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، کیونکہ اس نے آج سے پہلے ایسی مچھلی کہیں نہیں دیکھی تھی۔ پھر اچانک سے وہ مچھلی بولنے لگی، اے رحم دل جناب، میری جان پر رحم کھائیں۔ باورچی بولتی مچھلی کو دیکھ کر بہت حیران ہوا اور بولا، یہ کیا، تم تو بول بھی سکتی ہو؟ مچھلی کی یہ بات سن کر باورچی سوچنے لگا کہ کیوں نہ میں یہ مچھلی پکانے کے بجائے ملکہ کو تحفے میں دے دوں، اور ہو سکتا ہے ملکہ اس کے بدلے مجھے کچھ انعام بھی دے دے۔ باورچی نے فوراً ایک فش پاٹ لیا اور اس میں بولنے والی مچھلی کو ڈالا اور اسے ملکہ کے پاس لے گیا۔ جب ملکہ نے بولتی ہوئی مچھلی کو دیکھا تو بہت حیران اور خوش بھی ہوئی، اور اسی خوشی میں باورچی کو اس خوبصورت تحفے کے بدلے میں ڈھیر سارا انعام بھی دے دیا۔ پھر ملکہ اپنا زیادہ وقت اسی بولنے والی مچھلی کے ساتھ گزارنے لگی۔ ایک روز ملکہ مچھلی سے گفتگو کرتے ہوئے بولی کہ مجھے شروع سے ہی ایک اولاد کی خواہش تھی، لیکن اب میں خوش ہوں، اور تم ہی آج سے میری اولاد ہو، اور میں تمہارا نام رکھتی ہوں مچھلی شہزادہ۔ سلطنت میں جب یہ بات پھیلی تو سب لوگ ملکہ کے گود لیے بیٹے کو دیکھ کر بہت حیران تھے، لیکن کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ پھر ایک روز ملکہ جب اپنے بستر سے سو کر اٹھی تو اس نے دیکھا کہ مچھلی شہزادہ اپنے پورٹ سے کافی بڑا ہو گیا ہے۔ اس نے فوراً اپنی کنیزوں کو کہہ کر ایک بڑا پورٹ تعمیر کروایا، لیکن کچھ دن گزرنے کے بعد مچھلی شہزادہ اس پورٹ سے بھی کافی بڑا ہو گیا۔ پھر مچھلی شہزادے کے لیے شاہی باغ میں ایک بڑا سا ٹینک بنوایا گیا۔ مچھلی شہزادہ اپنے نئے گھر کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، مگر ایک دن ملکہ نے محسوس کیا کہ پانی میں کسی طرح کوئی ہلچل نہیں ہے۔ تو ملکہ نے محسوس کیا کہ مچھلی شہزادہ بہت مایوس ہے۔ تو ملکہ نے پوچھا، اے میرے شہزادے بیٹے، کیا بات ہے؟ کیوں اتنے اداس ہو؟ کیا تمہیں اپنا یہ ٹینک پسند نہیں آ رہا؟ تو مچھلی شہزادے نے کہا، امی جان، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دراصل میں چاہتا ہوں میری بھی کوئی بیوی ہو، کیونکہ میں اکیلا رہ رہ کر تنگ آ گیا ہوں۔ اس پر ملکہ بہت حیران ہوئی، لیکن وہ اپنے بیٹے مچھلی شہزادے سے بہت پیار کرتی تھی۔ اس لیے ملکہ نے اپنی سلطنت میں اعلان کروا دیا کہ جو شخص اپنی بیٹی مچھلی شہزادے کی بیوی کے طور پر لا کر دے گا، میں اسے بہت بڑا انعام دوں گی۔ مگر مچھلی شہزادے کے لیے بیوی تلاش کرنا اتنا آسان کام نہیں تھا۔ ملکہ کے سپاہی جس کے پاس ملکہ کا یہ نذرانہ لے کر جاتے، وہ ملکہ کے اس نذرانے سے انکار کر دیتے، کیونکہ سب لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مچھلی شہزادے کو بیوی صرف خانہ پوری کے لیے چاہیے۔ تیسرے روز وزیر کا گزر ایک ایسے گھر سے ہوا جہاں ایک لالچی خاتون اپنی سوتیلی بیٹی کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ جب وزیر نے ملکہ کے نذرانے کا ذکر اس لالچی خاتون سے کیا تو وہ فوراً رضامند ہو گئی، اور اس نے کہا، تم کل میرے لیے شاہی نذرانہ لے کر آنا، میں تمہیں اپنی سوتیلی بیٹی کا ہاتھ دے دوں گی۔ وزیر بالآخر بہت خوش ہوا اور اس خاتون کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ جب لالچی خاتون نے اس سودے کے بارے میں اپنی سوتیلی بیٹی عالیہ کو بتایا تو وہ رونے لگی اور کہنے لگی، امی ایسا مت کرو، وہ مچھلی شہزادہ مجھے کھا جائے گا۔ اس پر لالچی عورت نے کہا، مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، تمہاری نہیں۔ اب تم جاؤ ندی پر اور اپنے کپڑے دھو کر لاؤ، کیونکہ میں چاہتی ہوں کل جب تمہیں وہ لینے آئیں تو تم بہت خوبصورت لگو۔ عالیہ نے کپڑے لیے اور روتی ہوئی ندی کی طرف چل پڑی، اور ندی پر جا کر بھی وہ کافی دیر تک روتی رہی۔ اس کی روتی ہوئی آواز کو سن کر اس کا دوست ناگ باہر آ گیا۔ ناگ نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی
تو عالیہ نے سارا معاملہ ناگ کو بتا دیا۔ ناگ نے کہا مجھے اس سارے معاملے کا علم تو ہے، تم مت رو اور ایسا کرو، میرے گھر کے باہر جو تمہیں 3 سنگریزے نظر آ رہے ہیں انہیں اپنے ساتھ لے جانا۔ جب مچھلی شہزادہ تمہارے قریب آنے لگے تو پہلا سنگریزہ اسے مارنا تو وہ ٹینک میں نیچے چلا جائے گا، پھر جب وہ دوبارہ تمہارے پاس آنے لگے تو تم اسے دوسرا سنگریزہ مارنا، پھر وہ ٹینک میں نیچے چلا جائے گا، اور جب وہ تیسری بار تمہارے قریب آنے لگے تو تم اسے یہ تیسرا سنگریزہ بھی مار دینا۔ جیسے ہی تم تیسرا سنگریزہ مارو گی وہ مچھلی شہزادہ ایک خوبصورت شہزادے میں تبدیل ہو جائے گا۔ ناگ کی بات سن کر تو عالیہ بہت خوش ہو گئی اور کہنے لگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مچھلی شہزادہ نہیں ہے۔ پھر ناگ نے اسے بتایا کہ وہ ایک بادشاہ کا بیٹا ہے اور اس کے بھائی اور بھابھیوں نے اس پر جادو کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک مچھلی میں بدل گیا ہے۔ اگر تم میرے کہنے پر عمل کرو تو وہ مچھلی سے ایک خوبصورت نوجوان میں تبدیل ہو جائے گا۔ عالیہ نے ناگ کا شکریہ ادا کیا اور خوشی سے وہاں سے چلی گئی۔ اگلے روز عالیہ وزیر کے ساتھ شاہی محل میں چلی گئی۔ ملکہ عالیہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور کہا مجھے یقین ہے کہ تم میرے بیٹے مچھلی شہزادے کے لیے عمدہ بیوی ثابت ہوگی۔ اس کے بعد عالیہ کو مچھلی ٹینک میں بنے کمرے میں بھیج دیا گیا اور سب لوگ یہ دیکھنے کے لیے کھڑے تھے کہ مچھلی شہزادہ ابھی سطح پر آئے گا اور اس لڑکی کو کھا جائے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ مچھلی شہزادہ ٹینک میں اپنے کمرے میں بند رہا۔ سب لوگ انتظار کر کے واپس چلے گئے اور رات ہو گئی۔ رات کے آدھے پہر جب ٹڈیاں ٹرٹرا رہی تھیں تب اچانک ایک تیز ہوا چلنے لگی اور پانی میں لہریں پیدا ہونے لگیں۔ عالیہ یہ سب دیکھ کر بہت خوفزدہ ہو رہی تھی۔ پھر اس نے دیکھا ایک بڑی سی مچھلی منہ کھولے ہوئے اس کی طرف چلی آ رہی تھی۔ عالیہ نے کپ کپاتے ہوئے پہلا سنگریزہ مچھلی کی طرف پھینکا جو سیدھا مچھلی کے منہ میں چلا گیا، جس سے مچھلی فوری ہی نیچے ڈوب گئی، مگر پھر وہ 2-3 منٹ کے بعد واپس سطح پر آ گیا۔ عالیہ نے پھر دوسرا سنگریزہ پھینکا جو سیدھا مچھلی کی پیشانی پر جا لگا، جس سے مچھلی شہزادہ پھر ٹینک کی نچلی تہہ میں چلا گیا اور کچھ دیر بعد سطح پر نہ آیا۔ لیکن جب سطح پر آیا تو غصے میں تیزی کے ساتھ عالیہ کی طرف بڑھنے لگا۔ عالیہ نے گھبراہٹ میں تیسرا سنگریزہ پھینکا جو مچھلی شہزادے کو صرف ہلکا سا چھو کر گزر گیا۔ اس بار مچھلی شہزادہ پانی میں نہیں ڈوبا بلکہ وہ ایک خوبصورت نوجوان میں تبدیل ہو گیا۔ نوجوان اپنی اصلی حالت میں آنے کے بعد عالیہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بولا کہ اب ہمیں اس ٹینک میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، آؤ ہم دھوپ اور ہواؤں کا مزہ لیں۔ دن ہوتے ہی اس نے عالیہ کا ہاتھ تھاما اور ملکہ کے پاس چلا گیا۔ پھر نوجوان شہزادے نے ساری کہانی ملکہ کو بتا ڈالی۔ ملکہ ساری کہانی سن کر بہت خوش ہوئی اور خوشی سے اسے گلے لگا لیا۔ پھر ملکہ نے کہا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، جب تم پہلے مچھلی تھے تب بھی میرے بیٹے تھے اور اب بھی میرے بیٹے ہو۔ اس پر شہزادے نے ملکہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا شکریہ امی جان، ہر چیز کا شکریہ جو آپ نے میرے لیے کیا۔ پھر بادشاہ اور ملکہ نے دونوں کو گلے لگا لیا اور ایک بڑی سی شادی کا انتظام کیا جس میں بہت سے شہزادوں اور شہزادیوں نے شرکت کی۔ پھر عالیہ اور شہزادہ دونوں اپنی سلطنت میں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اسی طرح کی مورال سٹوریز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں جی این اسٹوری ٹی وی۔ شکریہ۔